بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 جنوری 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ جرمانہ دیے بغیر لائسنس کی تجدید نہیں ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے پھر واضح کیا ہے کہ کسی ڈرائیور نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے ملکیت نامے یعنی استمارے میں توسیع اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک جرمانے ادا نہ کر دیے ہوں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے یہ وضاحت ٹویٹر پر مقامی شہریوں کے سوالات کے جواب میں دی۔ محکمہ ٹریفک نے ایک سوال پر کہا کہ کوئی بھی شخص ڈرائیونگ لائسنس یا استمارہ کے بغیر گاڑی چلانے کا مجاز نہیں۔ اگر کسی نے لائسنس یا استمارہ کے بغیر گاڑی چلائی اور تفتیش کے دوران اس کا پتہ چلا تو اس پر 150 ریال سے لے کر 300 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے ہدایت کی کہ دفعہ نمبر 71 کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس اور استمارہ میں بروقت توسیع نہ کرانا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ ہر سال یا اس کے کچھ حصے پر اس کا جرمانہ 100 ریال ہے۔ زیادہ سے زیادہ 300 ریال جرمانہ ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس ختم ہونے کے 60 دن بعد جرمانہ کا آغاز ہوگا۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس کا جرمانہ 150 ریال ہے۔ زیادہ سے زیادہ 300 ریال ہوگا۔ ایک مہینے کے دوران ایک سے زیادہ مرتبہ حفاظتی بیلٹ نہ باندھنے پر انتہائی جرمانہ ہوگا۔ یا تو 24 گھنٹے کے لیے گاڑی محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھنا ڈرائیور کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ سامنے والی سیٹ پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر سامنے والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے حفاظتی بیلٹ استعمال نہ کی تو اس کا جرمانہ ڈرائیور کے نام پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر پوچھے گئے ایک سوال پر یہ بھی واضح کیا کہ سگنل ریڈ ہونے کی صورت میں رکے بغیر دائیں جانب مڑنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ دائیں جانب مڑنے سے پہلے رکا جائے۔ مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو تو ایسی صورت میں دائیں جانب مڑا جا سکتا ہے۔ یہ خلاف ورزی کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں کہاں کہاں بارش متوقع؟ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ الحسینی کی جانب سے دی گئی اطلاع کے حوالے سے بتایا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی موسم سرما عروج پر ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق ہفتے کی شام سے اتوار 19 جنوری تک مکہ مکرمہ، تبوک، قصیم، باہا اور ریاض کے شمالی علاقوں سمیت مدینے کے جنوبی اور الجوف کے مغربی علاقوں میں بارش جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ الحسینی نے ان علاقوں میں رہنے اور وہاں جانے والوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ طوفانی سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کو سعودی عرب کے مختلف علاقے جن میں تبوک، طریف، حائل شامل ہیں اس میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سکاکا، الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب کے مغربی، وسطی شمالی اور مشرقی علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے جبکہ سرد ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ الجوف، شمالی حدود، مشرقی ریجن، قصیم اور ریاض کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں بھی موسم سرد رہنے کے ساتھ ساتھ گرد آلود ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ گرد و غبار سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ خاص کر سانس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ نہایت ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گرد سے بچنے کے لیے طبی ماسک ضرور استعمال کریں۔ سب سے زیادہ طلاقیں کہاں ہوئیں؟ سعودی وزارت انصاف کے مطابق اس سال دسمبر میں 10,000 سے زیادہ نکاح ناموں کا اندراج ہوا۔ یہ اعداد و شمار دسمبر 2018 کے مقابلے میں 17% کم ہے۔ اس سال دسمبر کے دوران ملک بھر میں یومیہ 287 طلاقیں ریکارڈ پر آئیں۔ الوطن اخبار نے وزارت انصاف کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ ہجری سال 1441 کے چوتھے مہینے کے دوران ملک میں سعودی شہریوں کے مجموعی نکاح نامے 88% ریکارڈ کیے گئے۔ روزانہ 257 سے 829 نکاح ناموں کا اندراج ہوا۔ وزارت انصاف کے مطابق 1441 ہجری کے چوتھے مہینے کے دوران
4,276 طلاق ناموں کا اندراج ہوا۔ سب سے زیادہ طلاقیں ریاض اور مکہ ریجن میں ہوئیں، ان کا تناسب 47% ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں روزانہ 106 سے لے کر 287 طلاق نامے جاری ہوئے۔ 12 مہینے کے دوران ماہانہ کی بنیاد پر کم سے کم 2,430 اور زیادہ سے زیادہ 5,192 طلاقیں ریکارڈ پر آئیں۔ 1441 ہجری کے چوتھے مہینے کے دوران طلاق کے 3,869 واقعات ریکارڈ ہوئے۔ سب سے زیادہ طلاقیں سعودی عرب کے ریاض ریجن میں ہوئیں، ان کی تعداد 902 ریکارڈ کی گئی۔ دوسرا نمبر مکہ ریجن کا رہا، جہاں 808 طلاق نامے درج ہوئے۔ تیسرے نمبر پر الشرقیہ ریجن تھا، جہاں 575 طلاق نامے ریکارڈ ہوئے۔ سب سے کم طلاقیں باہا ریجن میں ہوئیں، ایک ماہ کے دوران طلاقوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ کیا ٹریفک خلاف ورزیوں پر لائسنس ضبط ہوگا؟ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق نئے ٹریفک قانون کے لائحہ عمل میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اگر کسی ڈرائیور پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے 90 پوائنٹس ہو گئے تو ڈرائیونگ لائسنس ضبط کر لیا جائے گا۔ ہر خلاف ورزی پر پوائنٹس مقرر ہیں۔ یہ پوائنٹس پہلی خلاف ورزی کی تاریخ سے شمار ہوں گے اور ان کا انتہائی دورانیہ 3 سال کا ہوگا۔ ہر ٹریفک خلاف ورزی پر اس کی سنگینی کے حوالے سے 2، 3 اور 5 پوائنٹس مقرر ہیں۔ اگر کسی کے 3 سال کے دوران مختلف ٹریفک خلاف ورزیوں پر 90 پوائنٹس ہو گئے، ایسی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس 1 مہینے کے لیے ضبط کیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ مقرر مدت کے دوران 90 پوائنٹس پر 3 مہینوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ضبط کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق کسی شخص کے خلاف تیسری مرتبہ 90 پوائنٹس ریکارڈ ہونے پر اس کا ڈرائیونگ لائسنس 6 ماہ کے لیے لیا جائے گا۔ چوتھی مرتبہ کسی کے خلاف 90 پوائنٹس کی صورت میں مستقل بنیاد پر ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہوگا۔ ٹریفک قانون میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ اگر کسی شخص نے 3 سال کے دوران کچھ خلاف ورزیاں کی ہوں اور 90 پوائنٹس تک نہ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں اس کے خلاف ریکارڈ شدہ تمام پوائنٹس ختم ہو جائیں گے۔ 3 سال کی گنتی پہلی خلاف ورزی کی تاریخ سے ہوگی۔ محکمہ ٹریفک نے جنوری 2020 کے شروع میں ٹریفک قانون کا لائحہ عمل جاری کیا تھا۔ محکمے نے خبردار کیا کہ بعض ٹریفک خلاف ورزیاں پرخطر ہیں، ان کے جرمانے بھی زیادہ ہیں۔ نمایاں ترین سگنل توڑنا، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید نہ کرانا اور گاڑی غلط طریقے سے چلانا شامل ہیں۔ حائل میں پہلی مرتبہ اورنج فیسٹیول۔ حائل میں اورنج فیسٹیول کا انعقاد مقامی شہریوں سمیت غیر ملکیوں میں بھی پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق حائل شہر کے زرعی علاقے القائد میں مقامی اورنج کو ملک بھر میں متعارف کرانے کے لیے حائل ریجن کی گورنریٹ نے فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ اورنج کے باغات کے مالک اور فیسٹیول کے منتظم عبدالکریم العبیدہ نے بتایا کہ فیسٹیول میں علاقے کے اہم مزارع حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اورنج حائل کی اہم پیداوار ہے جسے مقامی سطح پر بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے درخت علاقہ میں انتہائی قدیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حائل میں پیدا ہونے والے اورنج کے لیے فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ امید ہے کہ آئندہ اسے زیادہ بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول میں مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو ترغیب دینے کے لیے بچوں اور فیملی کے لیے تفریحی پروگرامات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈکار ریلی فوٹوگرافر کو تصویر پر انعام۔ ڈکار ریلی میں اعزاز حاصل کرنے والے ہسپانوی فوٹوگرافر کی تصویر کو بہترین قرار دیا گیا۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق کھیلوں کے ادارے نے چارلی لوپیز کو بہترین فوٹوگرافر کا اعزاز دیا۔ اسپینش فوٹوگرافر کی تصویر ڈکار ریلی کی بہترین تصویر قرار دی گئی، جس میں ایک طرف ریلی کی عکاسی کی گئی تو دوسری طرف پس منظر میں سعودی عرب کے صحرا کی خوبصورتی اجاگر ہوتی ہے۔ سعودی عرب غیر ملکی سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاں خوبصورت اور پراسرار صحرا کو دریافت کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ 29 لاکھ عمرہ ویزے جاری، پاکستانی سر فہرست۔ عمرہ سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک 29,13,170 ویزے جاری ہوئے۔ عمرہ زائرین میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق عمرہ کے اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے نے کہا کہ یہ تعداد عمرہ سیزن کے آغاز سے لے کر جمعہ 17 جنوری تک ہے۔ ادارے نے بتایا کہ اب تک عمرے ویزے پر آنے والے زائرین کی تعداد 25,95,830 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 22,10,041 زائرین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب سے جا چکے ہیں۔ عمرہ ویزے پر آنے والوں میں پاکستانی زائرین سر فہرست ہیں، جن کی تعداد 6,01,880 تک پہنچ چکی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا کے زائرین ہیں، جن کی تعداد 5,37,894 ہے۔ تیسرے نمبر پر انڈین، چوتھے نمبر پر مصری اور 5ویں نمبر پر ملائیشین ہیں۔
ادارے نے کہا کہ 24 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین فضائی راستوں سے سعودی عرب پہنچے، 14 لاکھ سے زیادہ بری، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین بحری راستوں سے آئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔